إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص جو اپنی الوہیت ربوبیت اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے انگنت لا تعداد درود السلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس ذات طیبہ طاہرہ نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو نہ صرف ہمارے تک پہنچایا بلکہ ایسی رہنمائی کے ساتھ یہ دین ہمیں عطا کیا کہ انسان اور مسلمان جب اس دین اسلام سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہلو کے متعلق اسلام نے ہماری بہترین رہنمائی نہ کی ہو۔ موسموں کا بدلنا، موسموں کی تبدیلیاں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ عرش والا رب دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ وہی آسمان، وہی زمین، وہی سورج اور چاند اور ستارے، لیکن کبھی چاہے تو شدید گرمی آ جاتی ہے اور کبھی چاہے تو شدید سردی آ جاتی ہے۔
کبھی بارشوں کا برسنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ہواؤں کا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ہوائیں جو نارمل چلتی ہیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اگر انہی کو مالک کونین تھوڑا سا تیز کر دیتا ہے تو وہی تباہی اور بربادی لے آتی ہے۔ وہی آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی ہے جو ہمارے لیے حیات اور زندگی ہے، اور وہی پانی ہے اگر وہ شدت اختیار کر لے تو وہ سیلاب اور تباہی بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی بات کائنات کے باسیوں کو سمجھا رہی ہے اور پکار پکار کے آوازیں دے رہی ہے کہ لوگوں، اس کائنات کے نظام کا چلانے والا وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ آج کچھ اور کل کچھ کی تبدیلیاں کر دینے والے کو اللہ کہتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے لیے رہنمائی کا کوئی بھی پہلو تشنا نہ چھوڑنے والی وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس، جس نے دین اسلام اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور کائنات کے امام نے ہمیں اللہ کا پیغام من و عن نہ صرف پہنچایا بلکہ عمل کر کے بھی دکھا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس رہنمائی نہیں تھی، میں اس لیے غلطی کی طرف چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ موسموں کا تبدیل ہونا جہاں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا شاہکار ہے، وہاں موسم کی تبدیلی کچھ احکامات بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، اور خاص طور پر سردی کا موسم۔ پرانے عرب کے لوگ شدید سردی کے موسم کو فاضحہ کہتے تھے۔ فاضحہ کا مطلب ہے رسوا اور ذلیل کر دینے والی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ فاضحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ گرمی کے موسم میں اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے، بغیر لباس کے ہے، تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لباس نہ ہونے کی وجہ سے گلے سے ننگا ہے یا اس نے گرمی کی وجہ سے لباس اتارا ہوا ہے۔ لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اگر لباس نہیں ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بغیر لباس کے جو پھر رہا ہے اس کے پاس لباس میسر نہیں ہے۔ تو اسلام نے موسموں کے اعتبار سے بھی ہماری رہنمائیاں کی۔ مختصر وقت میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سردی کے موسم میں وضو کا کرنا یہ میرے بھائیوں ایک بڑا اہم ترین کام ہے، اور خاص طور پر جب پانی ٹھنڈا ہو اور اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑے، پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو مالک کائنات ہے اس کا حکم ماننا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو جب ہم وضو کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو اگر نبی کریم کا وہ فرمان ہمارے لیے اور ہمارے سامنے ہماری نگاہ میں ہو تو شاید یہ عمل ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لوگوں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں اور مومنوں کی غلطیاں گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ تو اس میں تین باتیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ پہلی بات کہا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب طبیعت پانی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہوتی، اس حالت میں اللہ کا حکم مان کے اسباغ الوضوء، اہتمام سے پورا اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین نے اس کو گناہوں کی معافی اور نیکیوں اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ قدم اٹھا کے مسجدوں کی طرف آنا، یہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں کے اضافے کا باعث ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں اگر گرم پانی میسر نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو میرے بھائیوں اس وقت ذہن میں اللہ کا یہ پیغام اور نبی معظم کا یہ فرمان ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ اس سے درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رہی بات پانی گرم کر کے وضو کرنے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر سہولتیں عطا کی ہیں تو پانی کا گرم کرنا اور اس سے وضو کرنا یہ بھی شریعت کا منشا و مقصود ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا اور دیکھنے میں آتا ہے کہ سردی میں کپڑے چونکہ زیادہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس صورت میں خاص طور پر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا جو عمل ہے اس میں اکثر طور پر کوتاہی دیکھی جاتی ہے۔ اپنا بازو اوپر کیا اور یہاں تک کپڑا ہوا، یہاں تک دھو کر کے اس کو فارغ ہو گیا اور سمجھا کہ میں وضو کر چکا۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے واضح لفظوں میں، فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن لوگوں کی ایڑیاں وضو کے وقت خشک رہ جاتی ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یہ خشک رہ جانے والا جسم کا حصہ یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے وضو کا اسباغ اور مکمل طور پر وضو کا کرنا یہ میرے بھائیوں سب سے لازم عمل ہے اور اس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے، چاہے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، لیکن پوری طرح سے یہ جو ہمارا جوڑ اور ہڈی ہے نا، یہ جس کو ہم ایسے اگر کریں تو جہاں تک یہ ہمارا یہ اینگل اور ہڈی بنتی ہے وہاں تک اس کو اچھے طریقے سے دھونا یہ وضو کا جزو لازم ہے۔ اسی طرح اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے یہ مکمل کانوں تک اور یہ ساری جگہ کو اور نیچے ٹھوڑی تک اس کو دھونا یہ وضو کا حصہ ہے۔ اپنی انگلیوں کے درمیان والی جگہوں کو اچھے طریقے سے دھونا، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے دھونا یہ میرے بھائیوں وضو کا جزو لازم اور لازمی حصہ ہے۔ اس کے اندر کوتاہی، نبی معظم کی حدیث ہم نے سن لی کہ وہ حصہ جو خشک رہ گیا وضو کے اندر اس کے لیے جہنم کی نوید رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام اور انتظام کہ موسم کی تبدیلی سے ہماری عبادات کے اوپر اثر نہ ہو، ہماری عبادات متاثر نہ ہو، اپنے وضو کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا اور اچھے طریقے سے وضو کر کے پھر نماز کا ادا کرنا یہ میرے بھائیوں سردیوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، وہ پانی پکڑتا ہے اور ایسے کر کے ایسے مل دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں غسل نہیں ہے، اعضاء کو دھونا وضو کا حصہ ہے، اعضاء پر پانی لگانا نہیں۔ اور غسل کے لیے لازم ہے کہ پانی ہمارے جسم کے اعضاء سے چل کے نیچے کی طرف آ کے گر رہا ہو، یہ غسل ہے۔
اور اگر پانی نیچے کی طرف نہیں آ رہا، صرف اپنی جگہ پر پانی کو ایسے کر کے مل لیتے ہیں جیسے ہم مسح کرتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کر کے، تو مسح کرنے والا پورے جسم کے اندر ایک ہی عضو ہے اور وہ ہمارا سر ہے اور کان اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ان کو دھونا نہیں ہے، ان کا مسح کرنا ہے اور باقی اعضاء کو دھونا ہے۔ تو جس طرح سے مسح والی جگہ کو دھونا یہ وضو کو جو ہے وہ باطل کرتا ہے، اسی طرح غسل والی دھونے والے اعضاء کو صرف اور صرف پانی سے مسح کر کے ہاتھ پھیر لینا اور اپنے اعضاء کو گیلا کر لینا، میرے بھائیوں یہ وضو کے اندر خلل ہے اور وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات، غسل اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں صبح کے وقت پانی بھی نہیں بعض اوقات جو ہے وہ تازہ آ رہا، گرم کرنے کا بھی انتظام موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو یہاں پر ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس اپنی فقہ اور اپنے استدلال ہیں۔ کیا کرو؟ نماز لیٹ کر دو، لیٹے رہو، سوئے رہو، جب سورج نکلے گا، جب پانی آئے گا، جب غسل کریں گے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں نماز کو اللہ نے ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا، عرش والے رب نے قانوناً کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صرف نماز کافی نہیں ہے، نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی کے پاس گرم پانی یا انتظام نہیں ہے، غسل کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آسانیوں کے رستے رکھے۔ میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی، دہرائے دیتا ہوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات السلاسل فوج کے کمانڈر بن کے ساتھ گئے ہوئے، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، پانی شدید ٹھنڈا ہے، علاقہ بھی شدید ٹھنڈا ہے، اگر پانی سے غسل کرتے ہیں تو موت واقع ہو جانے کا ڈر ہے، بیماری لگ جانے کا ڈر ہے، تکلیف کا اندیشہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، صرف اپنی نہیں پڑھی بلکہ جماعت کروا دی۔ صحابہ نے شکایت کو ذہن میں رکھا، اور یہ صحابہ کرام کا میرے بھائیوں ادب ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس پر اعتراض نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا کہ تم نے ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا۔ یہاں امام صاحب سے ذرا سی کو اونچ نیچ ہو جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے گلے پڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیوں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ سمجھو شعور ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے ہمیں اخلاقیات بھی سکھائی، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، نماز پڑھ لی اس امام کے پیچھے، اپنے قائد کے پیچھے۔ جب آئے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے شکایت بھی کی اور مسئلہ بھی رکھ دیا، اور یہی میرے اور آپ کے اللہ نے ہمیں بتایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگوں اگر تمہارا کسی بات پہ اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو الجھنے کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، اپنی طاقتیں دکھانے کی، اپنے اختیارات اور تسلط دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی طرف آ جاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، تمہاری ساری لڑائیاں مٹ جائیں گی۔ نبی معظم کے سامنے آ کے موقع معاملہ رکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، عمر تم نے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا پیغام یاد آ گیا تھا، عرش والے رب نے کہا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، تمہارا اللہ تمہارے پہ بڑا مہربان ہے۔
تو میں نے کہا اللہ مہربان ہے، میں کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالوں؟ اللہ کے نبی میں نے اس لیے پانی ہونے کے باوجود تیمم کر لیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو جماعت بھی کروا دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ظاہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی اس عمل سے مسکرائے، اور آپ کا مسکرانا دلالت ہے اس بات کی کہ آپ نے اس عمر کو برقرار رکھا۔ خاص طور پر میرے وہ بھائی اور ساتھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فلائٹس میں رہتے ہیں، جو ہے وہ معمولی سی جگہوں میں رہتے ہیں، کرائے کے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز اور مکانات میں رہتے ہیں جہاں پر انتظامات موجود نہیں ہوتے، ان کی بنسبت جن کے پاس اپنے وسائل اور معاملات موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے، غسل نہیں کر سکتے اور نقصان کا اندیشہ ہے، شدت سردی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی لگ سکتی ہے، تو اللہ کے بندوں نماز نہ چھوڑنا، تیمم کر کے نماز ادا کر لینا، مسجد میں چلے آنا، تیمم کر کے چلے آنا، پانی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحیم اور مہربان ہے۔ تو سب سے پہلا عمل تو اپنی نماز کا اہتمام و خیال رکھنا کہ نماز کے لیے وضو کامل ہو، مسجدوں کی طرف قدم اٹھا کے آیا جائے۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور ساتھی بھائی مسجد نہیں آتے، کہتا ہے یار اتنی سردی میں مسجد نہیں آیا جاتا، بہت شدید سردی ہوتی ہے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اگلی بار فون کرو پتہ کرو کہاں ہیں، کہتے جی مری گئے ہوئے تھے ذرا موسم انجوائے کرنے کے لیے۔ مسجد میں آنے کے لیے ہمت نہیں ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن مری اور دوسرے علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں برف باری دیکھنے کے لیے چلے جانا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا، ارے بھائیو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی یہ کوتاہیاں اور یہ کمیاں میرے بھائیو ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو جب سردیاں آتی ہیں تو ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے اس عمر کی بھی۔ میں نے آغاز کے اندر یہ بات کی کہ اس کو فادحہ کہتے تھے عرب، کہ یہ بہت سارے لوگوں کی رسوائی کا باعث بن جاتی ہے کہ گرمی میں جہاں چاہا سو گیا، جیسے چاہے سو لیا، باہر نکل کے سڑک پر بھی سویا تو نیند آ جاتی ہے، لیکن سردی کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں میں اپنے بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیلاب کے علاقوں کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے بستروں کی اور لباس کی، ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری توجہ ادھر چلی جائے اور ہمارے اپنے محروم رہ جائیں۔ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں، اپنے قرب و جوار میں اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ان کے پاس بھی وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، سردی کے موسم میں پہننے کے لیے لباس ہے کہ نہیں ہے، اپنی سردی کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ضروریات ہیں کہ نہیں ہیں۔ جہاں ان دور کے مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کی ضرورت ہے، وہاں آپ کے علاقے، آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے برادری اور آپ کے قرب و جوار والے لوگوں کو بھی اسی طرح سردی لگتی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات، سردی کے موسم میں ہیٹرز کا استعمال، رات کو آگ کا جلانا اور گرمی حاصل کرنا، یہ بھی ایک مطلوب عمل ہے۔ ہر انسان اپنے وسائل کے مطابق اپنے لیے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں یہ بات قانوناً سمجھنی ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما هذه النار عدو لکم، یہ یاد رکھو کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اور دشمن کی دشمنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے کیسز ہماری نظروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہیٹر لگایا، بچے کھیل رہے ہیں وہیں پر اس کو رکھ دیا، یہ یاد رہا کہ ہیٹر لگا کے گرمی لینی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ میرے گھر میں میرے بچے بھی ہیں۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، دوست نے بتایا ہیٹر لگا ہوا، اسی کے اوپر لا کے جو ہے وہ کوئی چیز گرم کرنے کے لیے رکھ دی، پانی تھا یا دودھ تھا یا کوئی چیز تھی، بچی کھیل رہی تھی،
کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ جا کے ٹکرائی اس کے ساتھ، وہ پانی اس کے اوپر گرا، چہرے کا کچھ حصہ بھی متاثر ہو گیا، ہاتھ اور پاؤں بھی متاثر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کے معاملے میں ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران، نگہبان، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آگ کے استعمال سے پہلے یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ جہاں ہم آگ کو استعمال کر رہے ہیں کسی کے نقصان کا اندیشہ تو نہیں، کسی کو تکلیف ہونے کا ڈر تو نہیں ہے، اس لیے اس کو اس اینگل اور اس انداز سے رکھیں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور خاص طور پر رات کو آگ جلا کے چھوڑنا، رات کو ہیٹر چلتا ہوا چھوڑنا، رات کو کوئلوں والی انگوٹھی کو دہکتا ہوا چھوڑ کر کے سو جانا، کہ اس لیے کہ رات کو نیند سکون کی آئے گی۔ میرے بھائیوں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، آپ کو بتایا گیا، خبر آئی، اور میں اللہ کے نبی فلاں جو گھر ہے رات اس میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ نے اس کا جب جائزہ لیا، تصدیق کی، تحقیق کی، پتہ چلا کہ گھر کے اندر رات کو چراغ جلتا ہوا چھوڑ کے سو گئے تھے، تو کائنات کے امام نے پھر نصیحت فرمائی، ان کی وجہ سے پوری کائنات کو ایک سبق دے دیا پیغمبر علیہ السلام نے، فرمایا انما هذه النار عدو لکم فاطفئوها باللیل، جب رات کو سونے لگو تو یہ اپنی آگ کو بجھا کر کے سویا کرو۔ اب چراغ معمولی سی چیز ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الفواسق، یہ جو چوہے ہیں ان کو فواسقہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اس طرح کی عمل شیطان ان سے کرواتا ہے، وہ ان کو استعمال کر کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی معظم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مسجد میں، چوہیا آئی، اس کے منہ میں وہ دھاگا اور فتیلہ تھا، آپ کے سامنے کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی پڑی تھی، وہ وہاں پر پھینک کر کے بھاگ گئی۔ تقریباً حدیث میں آتا ہے اتنا سارا جو ہے وہ آگ کا سوراخ اس کے اندر ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پھر ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے اور یہ فواسقہ تمہاری دشمن ہے، چوہوں کے کام ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات سر انجام دیتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ہیٹر چلتا چھوڑ دیتے ہیں، رات کو گیس چلی جاتی ہے، اور گیس کے جانے کی وجہ سے ہیٹر بند ہو جاتا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہیٹر بند ہے، رات کے کسی بھی پہر میں گیس آ جاتی ہے، اور جب یہ گیس آتی ہے تو کمرے کے اندر جو ہے وہ گیس بھر جاتی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے سننے میں ہمیں مل چکے کہ رات کو گیس بھرنے کی وجہ سے گھر کے جتنے افراد تھے وہ سوئے کے سوئے رہ گئے، ان کو اٹھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ اور بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک قصہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ ہم جو ہے نا وہ ایک مچھروں کے لیے میٹ لگاتے ہیں، جلیبی جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ معمولی سی آگ ہے، بالکل معمولی، صرف وہ دہک رہی ہوتی ہے، کوئی آگ کا شعلہ نہیں ہوتا اس کے اوپر، صرف وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ہم اپنے ایک عزیز کے پاس گاؤں میں گئے ہوئے تھے، مچھر بڑا شدید تھا، تو رات کو ہم نے جو ہے وہ انہوں نے گھر والوں نے لگا کے چارپائی کے پاس اس کو رکھ دیا۔ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب سوئے ہوئے تھے سارے، اچانک چیخوں کی آواز سنی، اٹھا تو بیگم نے بھی مجھے اٹھایا، کہتی ہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے کمرے میں۔ خیر جلدی سے بچوں کو باہر نکالا، دروازہ کھولا، تھوڑا سا جب ریلیکس ہوا ماحول کمرے کا تو پتہ چلا کہ رات کو رضائی کا کونا وہ نیچے کی طرف آیا اور وہ کونا اس کے ساتھ ٹچ کر گیا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جلتا رہا، جلتے جلتے رضائی کو آگ لگی اور اس جو ہے وہ روئی کا دھواں وہ پورے کمرے کے اندر اس طرح سے بھر گیا
کہ وہ جو ہے وہ سب کے سانس اور دم گھٹنے لگا، اللہ رب العالمین نے احسان کیا کہ جو ہے وہ ٹائم پر نکل گیا۔ تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے، آگ نہیں ہے باقاعدہ، لیکن یہ بھی آگ کا حصہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَاطْفِئُوهَا بِاللَّيْلِ، رات کو سونے لگو تو آگ کو بجھا کر کے سویا کرو۔ خاص طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش پہلی یہی ہونی چاہیے کہ آگ بالکل ہمارے سامنے نہ ہو، کیونکہ بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا، اگرچہ امام بخاری کی رائے اس کے مخالف بھی ہے، اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں، لیکن پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بالکل سامنے ہمارے آگ نہ آئے، اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہٹ کے، چونکہ مجوس جو ہے وہ آگ کی پرستش کرتا ہے تو تشبہ سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر آگے آگ آ جائے تو نماز باہر گیپ ہو جاتی ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث امام بخاری نے استدلال کیا، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے شیطان آیا اور وہ بار بار آگ کا شعلہ میرے سامنے کرتا تھا۔ یہاں امام بخاری نے استدلال کیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہ اگر سامنے آگ ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن خیر اور بہتری اس کے اندر ہے کہ اس سے ہٹ کر کے، علیحدہ ہو کر کے، اس سے دور جا کر کے نماز پڑھی جائے، تاکہ شبہ اور شائبہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ قطعی طور پر باقی نہ رہے۔ تو آگ کو جو ہے وہ بجھانا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور پھر خاص طور پر بارش کے موسم میں، رمضان میں، سردیوں میں جب بارش ہوتی ہے، بعض اوقات بارش کی شدت اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دو طرح کے طبقے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ایک طبقہ الحمدللہ وہ بھی ہے کہ جن کے پاس اللہ نے وسائل میسر کیے، ان کے گیراج میں گاڑی کھڑی ہے، وہ اترتا ہے، ہیٹر سے نکلتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، ہیٹر چلاتا ہے، آ کر کے مسجد میں آتا ہے اور سیدھا ہیٹر میں بیٹھ جاتا ہے۔ ان کے لیے شاید یہ اس قدر شدید نہیں ہے، لیکن جنہوں نے رستوں سے چل کر کے آنا ہے، اور خاص طور پر رستے بھی وہ جہاں پر آنا مشکل ہو، اور ایسے رستے جیسے دیہاتوں کے رستے ہیں، یا ہمارے کچھ جو ہے وہ درکریے اور دیہاتوں کے رستے ہیں کہ معمولی بارش ہو یا شدید بارش ہو جائے تو وہاں پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رہنمائیاں ہماری کی ہیں۔ پہلی رہنمائی، پیغمبر علیہ السلام بعض اوقات دو نمازوں کو شدید سردی کی وجہ سے مغرب اور عشاء کو جمع کر دیا کرتے تھے، مغرب کی نماز کے ٹائم کے وقت، یا اگر اچانک بارش کا جو ہے وہ شدید شروع ہوئی ہے اور مسجد میں آنے کا لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، تو جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن اذان دینے لگا، شدید سردی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تو جب یہ پہنچا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہنا ہے الا صلوا فی الرحال، لوگوں مسجد میں نہیں آنا، یہاں پر میرے اور آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ سنت ہے اور یہ سنت مہجورہ بن چکی ہے۔ مسجدوں کے اندر اس کی آواز اب ہمیں بہت کم سنائی دیتی ہے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سورسز ہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت جو ہے وہ ہر حالت میں اور ہر وقت دنیا کی ضرورت اور احتیاج ہے۔ مالک کونین ان سردیوں کو اور اس موسم کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔